ہونے پہ بھی یہی کمال احتیاط ہے کہ آدمی اس چیز کو نہ کھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ان کے ایک غلام نے ان کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی، آپ نے وہ چیز کھا لی، حیثیت سے ظاہر کر کے کچھ بتلایا، جیسے نجومی لوگ بتا دیتے ہیں پیشین گوئی کر کے، اور مستقبل کے احوالات۔ شریعت نے منع کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جانے سے، تو فرمایا میں نے اپنے پورے ہاتھ کو اپنے اندر داخل کر لیا اور اپنے پیٹ سے اس کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک لقمہ نکال کے باہر پھینک لیا۔ اجتباء کا مال پہ اولن کھانا حرام، اور بعدن اگر معلوم ہو جائے تو کھائے ہوئے کو کر دینے کا حکم۔ یہ وہ صدیق ہے جس نے رسول کے ساتھ جو غار و قبر و بدر ہے، کہ بدر میں بھی وہ رسول کا یار ہے، قبر میں بھی وہ رسول کا یار ہے، اور غار میں بھی رسول کا وہ یار ہے۔ یہ وہ صدیق ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ تیری نیکیوں کا بدلہ میں صدیق نہیں دے سکتا ہوں، اللہ ہی تیری سب دنیا کے میں نے بدلے دے دیے ہیں، لیکن صدیق نے جو میرے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کیا اور مشکل وقتوں میں میرے ساتھ کھڑا رہا، صدیق تجھے یہ جزائیں خدا ہی دے سکتا ہے۔ یہ وہ صدیق ہے جس کی صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر میں ہے، اور یہ نبی کے سسر ضرور ہیں، اور سسر ہونے کی حیثیت سے نبی پر فوقیت اس وجہ سے ہے کہ رشتہ اس قدر احترام کا ہے، لیکن ساری عمر حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک غلام کی حیثیت کی گزار دی ہے، دوست کی حیثیت سے بھی نہیں گزاری ہے۔ یہ صدیق کا یہ کمال ہے کہ اس نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق، جس کے عدل فروقی کی داستانیں ریاست مدینہ بنانے والے جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے ریاست مدینہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اگر اسی طرح کے ریاست مدینہ کے حکمران رہے تو پھر ریاست مدینہ کا تصور برباد ہو جائے گا۔ اب جب جا کر کے غیروں کے در پہ جا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے زبان سے ہیں، اور سجدے پاک پتن پر جا کر ہوتے ہیں، فریش ابھی آئی ہیں کہ میرا اقتدار کہیں سے بچ جائے، تو ان وہابیوں کو تنبیہ کرتا ہوں جو اس کا ایاک نعبد دیکھ رہے ہیں، سورہ مومنون میں ہے کہ پیغمبر منافق تیرے پاس آتے ہیں، وہ آ کر قسمیں اٹھا جاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ تو میرا ہی رسول ہے، مگر یہ منافق اس جملے کو اپنے نفاق اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جائیے جا کر، مومن دھوکہ نہیں کھاتا، دھوکہ وہی کھاتا ہے ان کے ان الفاظ سے جو دوسرا ہے۔ یہ امیر المومن علی بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ آپ نے پیا، اور آپ نے دودھ پیا اور آپ کو خوب مزہ آیا، تو آپ نے پوچھا کہ میاں یہ دودھ کہاں کا تھا؟ غلام نے کہا یا حضرت میں یہاں سے پانی کی جگہ پر گیا تھا پانی لینے، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بہت سارے اونٹ موجود ہیں اور انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، پھر اونٹ والوں نے وہاں پر اونٹنیوں کا تھوڑا سا دودھ نکالا اور وہ بڑا مزے کا تھا، میں نے وہ دودھ اس میں سے تھوڑا سا ان سے مانگ کر اس مشک میں ڈال لیا، یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر نے فوری طور پر اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور کہہ کر ڈالی، فرمایا یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے جو مال کے زکوٰۃ کے مالک کو پوچھ کر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، غیر مستحق اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ آج آپ کا محکمہ اوقاف کیا کھا رہا ہے، اور آپ کے محکمہ اوقاف نے پوری دنیا میں کیا دھوم مچا رکھی ہے۔ 500 550 کے قریب مزار ہیں پورے پاکستان میں، جہاں پر مزاروں میں سے صرف 37 ارب روپیہ آپ کو آتا ہے اور باقی پیسہ آپ کو نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ باقی جانشین اور گدی نشین کھا جاتے ہیں، اس لیے جانشینوں پر اور گدیوں پہ لڑائی ہوتی ہے، ورنہ اولیاء اللہ کی طرح کے مجاہدے وہاں پر کہاں سے اتنا لنگر چلتا ہے، یہ آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ نبی کے دو صحاب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تو مال حلال کے ساتھ بھی عجیب کام کرتے تھے،
کہ آپ کے سامنے کھانے کے لیے فلودہ لایا گیا، آپ نے اس فلودے کو اپنے سامنے رکھا، اس کی خوشبو کو سونگا، نفس کو خوب ابھارا، اور اس کے بعد وہ فلودہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا اے نفس، تجھ کو پتا ہے کہ یہ فلودہ تجھے خوب مرغوب ہے، لیکن علی نہیں چاہتا کہ علی تجھ کو اس چیز کا عادی کر لے، علی یہ نہیں چاہتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں حضرت عقیل، وہ آ گئے، کہنے لگے کہ میں وظیفہ میرا اس طرح سے سب مسلمانوں کا لگا ہے، میرے بھی بچے زیادہ ہیں، یا امیر المومنین میرے وظیفے میں اضافہ کیجئے۔ حضرت علی نے اپنے بھائی کے وظیفے کا اضافہ نہ فرمایا، حالانکہ وہ واقعاً اس بات کا مستحق تھا، لیکن جہاں سب مسلمانوں کو ایک سا مل رہا تھا ویسا ہی آپ نے ان کو دیا، اور ایک دن وہ چل آئے اور حضرت علی پر آ کر کے ذرا سخت لہجے میں یہ کہا کہ تم مجھے مال کیوں نہیں دیتے ہو۔ حضرت عقیل اندھے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ امیر المومنین اپنے پاس، آپ نے اس وقت وہاں پر آپ کے پاس کچھ انگارے تھے، تو امیر المومنین نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو امیر المومنین نے وہ انگارہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا، ان کا ہاتھ جلا اور وہ چلائے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اپنے ایک ہاتھ پر چھوٹی سی جگہ پر تو انگارہ برداشت نہیں کرتا، اور مجھ علی سے بے انصافی کروا کے پورے کو جہنم بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ دن جس دن نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ وہ بیوی کام آئے گی۔ آپ جب ان کے پیچھے لگ کر مال حرام اور مشتبہ تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں